ایک بہت خوبصورت کنیز تھی، بہت خوبصورت، بلا کی خوبصورت. اگر میں اس کی خوبصورتی بیان کر دوں تو شاید آپ سوچے کہ یہ کیا بکتا ہے، لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے رخسار یعنی اس کے گال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو. اس کے بال ایسا لگتا تھا جیسے بال نہیں بلکہ ریشم ہو. اس کے ہونٹ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو. اس کی آنکھیں ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول ہو. اور جب وہ چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مور ساون بھادوں میں دل ربانہ انداز سے خرام ناز کر رہا ہو. اگر وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کسی جنگل میں ہرن چوکڑی بھر رہا ہو. اور اگر وہ کبھی کھلکھلا کے ہنس دے تو ایسا لگتا تھا جیسے قریب سے آبشار گرنے کی آواز آ رہی ہو. اگر وہ اللہ اکبر اپنے بالوں پر بل دے کر گردن کو جھرجھری دے دیں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے بارش کے موسم میں کوئی مور اپنے پنکھ کھول کر کے مستی میں ناچ رہا ہو. وہ رقص سے طاؤس کی یاد دلا دیتی تھی. اس کی گردن کی جھرجھری اتنی خوبصورت تھی. خیر سے وہ بابا فرید کی کنیز تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نکاح جلدی کرو. ایک وقت تھا راجستھان میں نکاح لوگ بہت جلدی کرتے تھے اور اب بہت دیر کرنے لگے ہیں. یہ سیریلوں کی وجہ سے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات آگے اس کی وجہ سے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر مت کرو. 3 چیزوں میں دیر مت کرو. نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرو. نمبر 2، جب جنازہ تیار ہو تو تدفین میں دیر مت کرو. نمبر 3، جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں دیر مت کرو. آج ہر طرف سے شور سنائی دے رہا ہے کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں. حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن لوگ شور کرتے ہیں. بلکہ میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں آج کل لوگوں کی مائیں اتنی شریف نہیں ہے جتنی ہماری بیٹیوں کو اللہ نے شرافت عطا کی ہے. آج بھی ہماری بیٹیوں میں شرافت الحمدللہ موجود ہے. صرف تربیت کی ضرورت ہے، دین سکھانے کی ضرورت ہے، مذہب سکھانے کی ضرورت ہے. تو لیکن اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو لوگ کرتے کیا ہیں؟ 30 سال 25 سال بیٹیوں کے نکاح نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ ابھی آنے دو، ابھی اچھا رشتہ آنے دو. ابھی اچھا رشتہ کیا ہے؟ کہا ہمارے معیار کے مطابق آنے دو. ہمارے معیار اور آپ کا معیار کیا ہے پتہ ہے؟ یہی آپ کا معیار ہے کہ کوئی آپ کو اسمارٹ داماد چاہیے، کوئی آپ کو سفید چمڑی والا داماد چاہیے، کوئی آپ کو بلڈنگ والا داماد چاہیے، کوئی آپ کو محل والا داماد چاہیے. آپ کو شریف انسان نہیں دیکھنا. معیار کیا ہے؟ دولت. معیار کیا ہے؟ اونچا مکان. معیار کیا ہے؟ سفید چمڑی. اللہ کے بندوں اپنا معیار یہ نہیں ہے. بس اب بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک روایت پڑھتا ہوں تھوڑی تشریح کے ساتھ، اگر ذوق سے سنو گے تو پوری بات کر کے بات مکمل کروں گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ نکاح کرتے وقت چند چیزیں دیکھتے ہیں. پہلی چیز لوگ دیکھتے ہیں نکاح کرتے وقت خوبصورتی، حسن، بیوٹی. ایسا ہی حضور دیکھو، حضور پھر حضور ہیں. قیامت تک کا سروے رپورٹ پیش کر دیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں نکاح کرتے وقت کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی دیکھتے ہیں. خوبصورتی مطلب کیا؟ آج کل کے ماحول میں سفید چمڑی. سفید چمڑی، سب کو سفید چمڑی چاہیے. یہ چمڑیاں جو ہے نا ہمیشہ سفید نہیں رہتی. 18 سال میں انسان جیسا لگتا ہے بتاؤ 55 سال کے بعد بھی ویسے ہی لگتا ہے؟ 18 سال میں مکمل فٹ تھا، 55 سال میں آیا تو کیسا دکھتا ہے؟ ادھر سے پیٹ نکلا، ادھر سے کمر، ادھر سے گوشت، یہ ادھر چہرہ بڑھ گیا، وہ ہو گیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے ہے نا. تو آپ اگر صرف بیوٹی دیکھو گے، صرف خوبصورتی دیکھو، نوجوان لڑکوں کی خاص طور، آج شریف بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی، شریف لڑکوں کو لڑکیاں ریجیکٹ کرتی ہے. یہ تو اچھا نہیں دکھ رہا ہے. اس کو کیسا چاہیے؟ ہیرو چاہیے. اس کو لڑکیوں کو ہیرو چاہیے اور لڑکوں کو ہیروئن چاہیے. ایک بات آپ کو کہوں، سچی بات، دیکھو میں گراؤنڈ لیول کا آدمی ہوں.
آپ کا آدمی اور آپ کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں. میرے جانے کے بعد یہ حضرات پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ کس کو بلایا تھا, لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ والے لوگ ایسا نہیں کہیں گے, لیکن دیکھیے اگر کھانسی آ رہی ہو نا تو پھر دوا کھانسی کی ہی دینی پڑے گی. اگر کوئی کہے کہ بھئی کھانسی کی دوا کیوں ہے, تو اگر کھانسی نہ ہوتی تو کھانسی کی دوا نہ دیتے. یہی ہے نا, دوا والے کھانسی والے کو کینسر کی دوا تو نہیں دے سکتے نا. تو جیسی بیماری ویسا علاج. تو یہ میرے جو نوجوان لڑکے چھوکرے ہیں بچیاں ہیں, ان کو میں کہتا ہوں یہ جو ہیرو ہیروئن کے چکر میں پڑے ہو نا, یہ لوگ گھنٹوں میک اپ کر کے اسکرین کے سامنے آتے ہیں تو ایسے دکھتے ہیں. ان کو کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد دیکھ لو تو وہ تمہارا گیریج میں پچری کرنے والا اچھا نظر آئے. یہ کوئی میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا, میری طبیعت میں نہیں ہے جلسوں میں ہنسانا, کیونکہ یہ ہنسانے کی اور یہ جوک کی محفل نہیں ہے, یہ تو رونے رلانے کی محفل, یہ تو اصلاح کی محفل, آخرت یاد دلانے کی محفل ہے. میں اپنی آپ سے بھی کہتا ہوں, آپ وہ چڑیل کو جو 4 گھنٹے میک اپ کر کے آئی ہے, ہزاروں روپے اس نے اپنے چہرے پر صرف کیے ہیں, اس سے آپ کمپیئر کرتے ہو کچن میں بیٹھ کر روٹی بنانے والی لڑکی کو؟ کہاں وہ اسکرین پر آ کر زنا کرنے والی زانیہ عورتیں جو اسکرین پر آ کر کے ناچتی ہے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, جو زنا کرواتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سب, وہ ناچنے والیاں, زنا کرنے والیاں, ابرو بیچنے والیاں جو اسکرین پہ زنا کرتی ہے, ان سے آپ کمپیئر کرتے ہیں وہ ہزاروں روپے کا میک اپ خرچ کرنے والی کہ شریف روٹی بنا رہی ہے جو گھر میں اس کی. کبھی اس کو نیند سے اٹھتا ہوا دیکھ کر کے کھڑا کر, اور پھر جس کے ساتھ تو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو کھڑا کر. اس کی اس لانتی صورت سے زیادہ اس کی شرافت کا نور تجھے نظر آئے گا. آپ کیا کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ میک اپ کو دل دے بیٹھے. اچھا چلیں, اگر کوئی واقعی سفید چمڑی بھی ہو تو میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. حسن ہمیشہ نہیں رہتا, اور حسن جو ہے نا, حسن چمڑی کی سفیدی کا نام نہیں ہے. حسن کی تعریف آج مجھ سے آپ سن لیں. حسن کہتے ہیں عشق والا دل ہو, عشق رسول والا دل ہو, اور سنت رسول والا کردار ہو, یہ ہے حسن. چمڑیاں اہمیت نہیں. میرے بھائیوں, اگر آپ سفید چمڑی کو خوبصورتی کا نام دیں گے تو حضرت بلال کے حسن کو کیا نام دیں گے آپ؟ سوچئے نا ذرا. تو صرف چہرے مت دیکھو, سیرت بھی دیکھو. اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں, خوبصورت ماں خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے, خوبصورت باپ خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن دیندار ماں باپ ہوں گے تو وہ دیندار اولاد کو جنم دیں گے. اسی لیے غوث پاک نے لنگڑی قبول کیا, لولی قبول کیا, اندھی قبول کیا, گونگی قبول کیا, لیکن صاحب کردار قبول کیا. اور پھر آپ جانتے تھے لنگڑی چل جائے گی, لولی چل جائے گی, اندھی چل جائے گی, گونگی چل جائے گی, کیونکہ لنگڑی ماں لنگڑا بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے. کتنی بھی لنگڑی ہو, کیسی بھی لولی ہو, لیکن ہے تو نیک باپ کی بیٹی, چلو نکاح میں لے لو. حالانکہ وہ لنگڑی لولی نہ تھی, آپ بار بار کا قصہ سن چکے ہیں, لیکن تھی کتنی پاک دامن. کا لنگڑی اس لیے کہ گھر کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا, لولی اس لیے کہ کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے حرام کام نہیں کیا, گونگی اس لیے کہ کبھی نہ جھوٹ بولا نہ کبھی غیبت کی, اور بہری اس لیے کہ کبھی خدا کی نافرمانی کی بات اس کے کان میں نہیں پہنچی. تو پھر اس ماں سے پھر بیٹا جو پیدا ہوا وہ صرف ولی نہیں تھا بلکہ ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی تھا. تو یاد رکھیں, جب مائیں نیک ہوتی ہے تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں. ایک بات یہاں یاد آئی, نوجوان اپنی اصلاح کریں. سفید چمڑی, سفید چمڑی, پھر اس کے بعد جب وہ سفید چمڑی لاتے ہیں نا تو پھر وہ تماشا ہوتا ہے گھر میں. پھر آگے کہتے ہیں حضرت سنتی نہیں ہے, تو تم نے کس کو اٹھا کے لایا؟ جب آپ ہنسنے کی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ ہنس لیں تو شادی کا موقع ہے, مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں, لیکن یہ بات کنٹرول میں نہیں ہے, کیونکہ اس کو تو رات دن اپنے حسن پر نخرا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی. سب خوبصورت لوگ ایسے نہیں ہوتے, ہمارے یہاں بھی کچھ خوبصورت لوگ ہیں, بڑے شریف ہیں, ہاں بس, لیکن شریف وہ ہیں خوبصورت لوگ جن کا رشتہ گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے. سن لیجئے,
بات عرض کروں نا, آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ شادی کی محفل عرض کرتا ہوں. بابا فرید سرکار کے یہاں ایک بہت خوبصورت کنیز تھی, بہت خوبصورت, بلا کی خوبصورت. اگر میں اس کی خوبصورتی بیان کر دوں تو شاید آپ سوچے کہ یہ کیا بکتا ہے, لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے رخسار یعنی اس کے گال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو. اس کے بال ایسا لگتا تھا جیسے بال نہیں بلکہ ریشم ہو. اس کے ہونٹ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو. اس کی آنکھیں ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول ہو. اور جب وہ چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مور ساون بھادوں میں دل ربانہ انداز سے خرام ناز کر رہا ہو. اگر وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کسی جنگل میں ہرن چوکڑی بھر رہا ہو. اور اگر وہ کبھی کھلکھلا کے ہنس دے تو ایسا لگتا تھا جیسے قریب سے آبشار گرنے کی آواز آ رہی ہو. اگر وہ اللہ اکبر اپنے بالوں پر بل دے کر گردن کو جھرجھری دے دیں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے بارش کے موسم میں کوئی مور اپنے پنکھ کھول کر کے مستی میں ناچ رہا ہو. وہ رقص سے طاؤس کی یاد دلا دیتی تھی. اس کی گردن کی جھرجھری اتنی خوبصورت تھی. خیر سے وہ بابا فرید کی کنیز تھی, لیکن بابا فرید اتنے اللہ والے تھے کہ اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. گھر میں کنیزیں کئی کئی سال رہتی تھی, وہ کبھی دیکھتے بھی نہیں تھے کہ ان کا یہ تقویٰ تھا. حالانکہ دیکھ سکتے تھے لیکن دیکھا نہیں تھا. ایک دن ایک نیا مرید ہونے کے لیے نیا نویلا مرید آیا. اس مرید کو کچھ سامان دیا, کہا بیٹا یہ ہمارے گھر پہنچا دو. مرید گھر سامان دینے کے لیے گیا. وہ کنیز آئی سامان ریسیو کرنے کے لیے. گھر کی عورتیں تو نہ آتی تھی, کنیز کو بھیجا. کنیز کو دیکھا تو ڈھیر ہو گیا. نیا نویلا مرید تھا, ابھی تربیت پوری نہیں ہوئی تھی اس کی. اتنا بھی خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک نظر دیکھا اب پاگل ہو گیا, اس سے عشق کر بیٹھا. حضرت کی خانقاہ میں نہیں آیا, واپس گھر چلا گیا. اس وقت کے پیر صاحب لوگ مرید پر بڑی نظر رکھتے تھے. سب کے نام بھی ان کو پتا ہوتے تھے, سب کا حال بھی, سب کے بارے میں پوچھتے بھی تھے. کچھ دن گزرے تو بابا صاحب نے, ہم لوگ سرکار بابا فرید کو بابا صاحب کے, سلسلہ چشتیہ کا بڑا امام محسن ہے سلسلہ چشتیہ کا, جس نے چشتیت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. دو ایسے ہیرے تراشے کہ جس سے چشتیت کے ڈنکے بج گئے. ایک نظام الدین محبوب الہی, ایک مخدوم علی احمد صابری کلیری. جس کے مرید ایسے ہو وہ پیر بابا فرید کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. بہرحال یہ عنوان میرا سرکار بابا فرید کا نہیں, لیکن ذکر آ گیا تو بات کر رہا ہوں. تو آپ نے مرید کے بارے میں, ارے وہ میرا فلاں مرید نہیں دکھتا. تو دوسرے مریدوں نے کہا سرکار وہ تو آپ کی کنیز کا عاشق ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا, وہ دل دے بیٹھا آپ کی کنیز کو, بھول جاؤ اس کو. سرکار بابا فرید نے کہا مرید بھولنے کے لیے نہیں ہوتے, بلا اس کو. مرید آیا, شرمندہ تھا, نظریں نیچے. سرکار نے کہا کیا بات ہے بیٹا, کچھ سن رہا ہوں, صحیح سن رہا ہوں؟ حضور ہمت نہیں ہے, لیکن آپ نے جو سنا ہے صحیح ہے کہ آپ کی کنیز پر دل آ گیا. کوئی بات نہیں بیٹا, دل کی بات ہے, آ گیا کوئی بات نہیں, لیکن اللہ والوں کا اصلاح کا انداز دیکھ. میں وہ کنیز کو بلاتا ہوں, دیکھ لے وہی ہے کہ دوسری ہے. اس کو بلایا, یہی ہے جی سرکار یہی ہے. بیٹا ہمارا وعدہ, انشاءاللہ ٹھیک 1 ہفتے میں ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے, جا تیاری کر. اب کیا ہوا, وہ تو خوش ہو گیا. بھائی جب کسی بندے کو انہونی چیز مل جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی, تو خوش ہو گیا. جا تیاری کر, یاد رکھنا یہی ہے نا, ہاں یہی ہے, بہت خوبصورت ہے, ٹھیک ہے جا. جیسے وہ مرید گیا, بابا فرید سرکار نے کہا اس عورت, اس لڑکی کو جلاب کھلاؤ. جلاب اس طرح کھلائے جائیں کہ یہ زندہ رہیں, اور اس کو دن میں چند مرتبہ بیت الخلا جانے کی حاجت ہو. یعنی اس میں تھوڑی کمزوری آئے, یعنی اس پہ ظلم بھی نہ ہو لیکن اس میں تھوڑی کمزوری آ جائے. 1 ہفتہ اور اس کے لیے پابند کر دیا کہ یہ جہاں بیت الخلا کرے اس کے نیچے ایک ہانڈی رکھ دو, اس کی بیت الخلا کی گندگی جمع کرنا. یہ عجیب بات تھی. اب وہ جہاں بیت الخلا کرتی وہاں ہانڈی رکھی ہوئی تھی, وہیں پر وہ بیت الخلا کر رہی. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو جلاب کھلائے جائیں گے تو لوز موشن ہی ہوں گے.
اور وہ جمع ہوتا رہا ایک ہفتے کے بعد اب وہ بالکل کمزور سی مریل سی، اب جس کے چہرہ کا ابھار تھا، رخسار ابھرے ہوئے تھے، اندر کو چلے گئے، آنکھیں دھس گئی، آنکھیں بھری بھری تھی، سونی سونی ہو گئی، بال ایسے لگنے لگے، جھڑنے لگے، ایک ہفتے کے اندر بال اللہ اکبر یوں لگتے تھے یہ کس کے بال ہے کیسے، ہفتے بھر میں ایسی دبلی پتلی ہوئی کہ لگتی تھی کہ کوئی مریل سی ہے۔ جب وہ آیا تیاری کر کے کہا بیٹا نکاح سے پہلے ایک بار پھر دیکھ لے، وہی ہے کہ دوسری ہے؟ کہا یہی ہے۔ حضور یہ وہ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ آپ نے میں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ کہ پھر حضور آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، حسن کہاں گیا؟ بابا فرید سے کہا حسن کہاں گیا؟ فرمایا تو نے اس سے پیار نہیں کیا تھا، اس کی خوبصورتی اور بیوٹی سے پیار کیا تھا، وہ میں نے نچوڑ لیا، وہ میں نے خوبصورتی نچوڑ لی بیٹا، تجھے انسان سے پیار نہیں تھا، تجھے حسن سے پیار تھا، وہ حسن میں نے نچوڑ لیا۔ کہا وہ حسن کہاں ہے؟ کہا لاؤ ہانڈی، ہانڈی کھولی گئی، سب بدبو سے پریشان، یہ ہے اس کا حسن۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا حسن نچوڑ لیا ہے۔ تب اس کو سمجھ میں آیا جس کو میں خوبصورتی کہہ رہا تھا وہ تو بدبو کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے جو لڑکیاں صرف چہرے کی خوبصورتی دیکھتی ہے، جب شوہر کا حسن ڈھلتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لڑکے جو صرف چہرے کی سفید چمڑی اور خوبصورتی دیکھتے ہیں، جب حسن ڈھلتا ہے تو کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں، پھر دوسری بات فرمایا لوگ صرف نسب دیکھتے ہیں، پھر فرمایا لوگ صرف دولت دیکھتے ہیں، فرمایا خوبصورتی صرف دیکھ کر نکاح مت کرو، صرف نسب دیکھ کر نکاح مت کرو، صرف دولت دیکھ کر نکاح مت کرو، اگر نکاح کرنا ہے تو فرمایا دینداری دیکھ کر کے نکاح کیا کرو، اس لیے کہ عمر بڑھتی جاتی ہے، دینداری بڑھتی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج ہمارے گھر میں بچیاں بیٹھی، ہم نکاح کرنے کے لیے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مشرق مغرب شمال جنوب۔ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، بچیوں کو اگر رشتہ کرنا ہے پہلے خاندان میں دیکھو۔ کہاں دیکھو؟ خاندان، اس کی برکت ہے۔ خاندان میں اگر نکاح کرو گے نا، بھائی بہن یہ قریبی رشتے میں، تو وہ دیکھے بھالے ہوں گے، ایک اپنا معیار ہوتا ہے۔ غریب ایک کر لو، دیکھو حضور علیہ السلام نے جتنے نکاح کیے سب خاندان میں، دیکھیے 2 بیٹیاں دی سیدنا عثمان غنی۔ یہ عثمان غنی کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دادی کے رشتے سے، حضرت عثمان غنی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار لگتے ہیں دادی کے رشتے سے۔ 2 بیٹیاں وہاں دی، اس کے بعد ایک بیٹی مولا کائنات کو دی، جو سگے چچا کے بیٹے کا، سگے چچا کا بیٹا، سگے چچا کا چچا زاد بھائی، ان کو دیا۔ جس وقت مولا علی سے رشتہ ہوا اس وقت مولا علی کے پاس خود کا اپنا مکان بھی نہیں تھا، مولا علی نے زرہ بیچی، زرہ، اور زرہ بیچ کر کے مہر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد امام حسن نے اپنے بیٹے امام حسن مصنع کا نکاح امام حسین کی بیٹی سیدہ سغرا کے ساتھ کیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کا نکاح امام حسن کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ دیکھ رہے ہیں آپ یوں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر، ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر کا بیٹا، محمد بن ابو بکر کا بیٹا قاسم، ان کا نکاح ہوا ان کے چچا کے بیٹی کے ساتھ، اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کے ساتھ۔ دیکھتے چلے جائیں، یہ اس طریقے سے رشتے میں خاندان کے اندر رشتہ داریاں ہوتی رہی۔ اور آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ مالدار چاہیے، اس لیے خاندان چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ خاندان کی بیٹیاں کوئی کر نہیں رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے پہلے اپنے قریب میں دیکھو، اپنے بھائیوں کی بیٹیوں کو دیکھو، بہنوں کی بیٹیوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو نبھاؤ۔ اور ایک بات کہوں، دوسرے کے ساتھ نیکی کرو گے تو 1 ثواب ملے گا، اور اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو گے تو 2 ثواب ملے گا، ایک تو نیکی کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ اس لیے میری گزارش ہے
آج بیٹیوں کی یہ درگت نہ ہوتی اگر آج مسلمان سنت پر عمل کرتا. پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے قریبی رشتہ دار میں نکاح کر لو تو بچے ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ امام حسن کی شہزادی امام زین العابدین کے نکاح میں آئی, کوئی بچوں میں عیب تھا؟ امام حسین کی شہزادی امام حسن کے بیٹے کے نکاح میں آئی, کوئی بچوں میں عیب تھا؟ ارے عیب کیا بیان کرتے, سنو کیسے کیسے بچے پیدا ہوئے. امام حسن مصنع کا نکاح سیدہ بی بی سغرا کے ساتھ ہوا, ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا عبداللہ المحض کہتی ہے. عبداللہ المحض سے اللہ اکبر جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا موسیٰ الجون کہتی ہے. موسیٰ الجون سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا عبداللہ کہتی ہے. عبداللہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا داؤد کہتی ہے. داؤد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا سید محمد کہتی ہے. سید محمد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے موسیٰ ثانی کہتی ہے. موسیٰ سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے اللہ اکبر سید عبداللہ الجیلی کہتی ہے. عبداللہ الجیلی جو پیدا ہوا اس کو حضرت زائد کہتی ہے. زائد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتی ہے. اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی کہتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور جب اس نسل کو دیکھتے ہیں تو بریلی کا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہمیں کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا, یہ اللہ کی مرضی. اگر اللہ چاہے تو مغرب سے بھی لے آؤ گے, مشرق اور مغرب سے. اگر عیبدار اولاد دینا ہوگا تو تب بھی دے گا. اور سگے بھائی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے لاؤ گے, اور اللہ خوبصورت دینا چاہے تو دے گا. اس لیے اپنے شادی سیکھو, نکاح سیکھو. اب نکاح, آخری بات کرنے لگا. نکاح میں لوگ کیا کرتے ہیں, بینڈ بجا رہے ہیں, گانے بجا رہے ہیں. اور ایک بات مجھے پتا چلی, آپ کے یہاں کیا ماحول ہے نہیں پتا, لیکن دوسرے علاقوں میں چونکہ آپ کی دعاؤں سے آپ جانتے ہیں, میں پورے ہندوستان میں جاتا ہوں. اب رت جگہ میں تاش کے پتے اور جوا کھیلتے ہیں لڑکے, منڈپ میں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. شراب, ہمارے بچپن میں بارات میں اگر سگریٹ بھی بانٹتے تھے نا نوجوان لڑکے, تو بڑوں سے چھپ کے بانٹتے تھے. وہ بھی بڑے ڈانٹتے تھے اگر دیکھ لیتے تھے سگریٹ بٹ رہی ہے شادی میں, اتنے بدماش ہو گئے تم لوگ. اور آج کیا ہو رہا ہے, حقے چل رہے ہیں, حقے میں بھی نشے کی چیز رکھی جا رہی ہے, شراب پی رہے ہیں. اور جہاں شراب پی جا رہی ہے وہاں لعنت برس رہی ہے. بولو جس کے منڈپ میں لعنت برسے گی اس کی شادی میں لعنت نہیں برسے گی؟ جہاں تاش کھیلا جائے گا, تاش, جوا, جس کے بارے میں فرمایا گیا جس نے جوا کھیلا اس کے ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. یہ تو شادی کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے گھر کے آنگن میں شادی میں جوا کھیلا جائے گا, لعنت والا کام. شراب پیا جائے گا, لعنت والا کام. پٹاخے پھوڑے جائیں گے, لعنت والا کام. بینڈ باجے بجائے جائیں گے, ڈی جے بجایا جائے گا, لعنت والا کام. جب لعنت برسے گی نکاح کے وقت تو رحمت کیسے آئے گی زندگی میں؟ نعت شریف پڑھو, محفل میلاد کرو, حضور کی محفل سجاؤ تاکہ رحمتوں کا نزول ہو, برکتوں کا نزول ہو. اللہ کے بندو زندگی گزارنا سیکھو. اور جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا, نکاح بس اینڈ ہو رہا ہے. نکاح, آخری بات, نکاح صرف جنسی تسکین کا نام نہیں ہے. یہ کسی اور قوم میں ہوگا جنس کی تسکین کا نام, یوز کرو چھوڑ دو. ہمارے یہاں نکاح یہ ہے, ایک دوسروں کے دل میں اترنے کو نکاح کہتے ہیں, ایک دوسرے کا لباس بننے کو نکاح کہتے ہیں, ایک دوسرے کے ہمدرد بننے کو نکاح کہتے ہیں. بلکہ یہ کہہ دوں کہ تو میں ہو جا اور میں تو ہو جاؤں, اور تو اور میں کا جھگڑا ختم ہو جائے, اس کو نکاح کہتے ہیں. اور اس نکاح کی برکت کیا ہے وہ سن لیں. ہم لوگ جب نکاح کرتے ہیں نا, نکاح, بیوی بیمار ہو جاتی تو چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں, بلکہ ہم تو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے. ہم تو بیویوں کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں. اما جان ام المومنین خدیجہ پاک کا وصال ہوا, حضور بکری ذبح کرتے تھے تو کہتے تھے پہلے یہ بکری کا گوشت خدیجہ کے رشتہ داروں میں اور ان کی سہیلیوں میں بٹے گا, اس کے بعد میں کھاؤں گا تاکہ خدیجہ کی روح کو اس کی وجہ سے خوشی مل جائے. دیکھا, بعد وصال بھی یاد رکھا. ہم لوگ وہ لوگ ہیں. اب میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں, بچیوں سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر کسی کے بہکاوے میں مت آؤ.
کہ मुसलमान बीवी को अच्छा नहीं रखते, वल्लाह जो सच्चा मुसलमान होगा उससे अच्छा बीवी को कौन रखेगा। अरे लोग तो आज भी छोड़ के भाग रहे हैं, ये हमारा कलेजा है। मैं लोगों को कहता हूं कि बीवी अगर जिंदा हो तो उसके रुखसार के तिल पर हम समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाते हैं, और अगर मर जाए तो उसकी याद में ताजमहल जैसी इमारतें बनाते हैं। ये तो अपनी बात है, अपनी निशानी है। ये ताजमहल नहीं देखते, ये है मुसलमानों का। मुसलमानों को मुसलमान बनने की जरूरत है। जो आखिरी बात कहने चला था उसको सुन ले। अगर आपको नसीहत खास, मर्द क्या सोचता है कि बीवी उसको मारना ये मर्दानगी है, तलाक की धमकी देना ये मर्दानगी, उसको कनीज बना के रखना ये मर्दानगी है, उसको कुछ बोलने नहीं देना ये मर्दानगी है। ये सब नामर्दी है। मर्दानगी क्या है? बीवी कह रही हो सुनो और मुस्कुराओ, बोलने दो उसको। वजह, जबान हमेशा कमजोर लोगों की चलती है। तवज्जो है? जो जितना कमजोर होगा उसकी जबान उतनी ज्यादा चलेगी। मिसाल, जब आदमी जवान होता है तो पूरे जिस्म में ताकत होती है, इसलिए आदमी जवानी में ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन बुढ़ापे में तो पहलवान हो जाता है। बोलो, पहलवान होता है। बोलिए भाई, क्या होता है बुढ़ापे में? कमजोर हो जाता है। ये कमर दुख रही है, वो घुटने दुख रहे हैं, वो जोड़ में दर्द है, वो बीमारी है, ये शुगर है, वो ब्लड प्रेशर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। बुढ़ापे में फिर आदमी करता क्या है? एक जगह खटिया बैठा रहता है कुर्सी पे, और क्या करता है? बोलता ज्यादा। बचपने में बच्चे ज्यादा बोलते हैं, बुढ़ापे में बुढ़े ज्यादा, क्योंकि बचपना भी कमजोर होता है और बुढ़ापा भी। तो निशानी क्या है? जो जितना कमजोर होगा वो उतना औरतें कमजोर होती, उनको बोलने की आदत है। और अल्लाह ने उनको बोलना ज्यादा इसलिए सिखाया। तवज्जो, बोल दूं क्यों सिखाया? इसमें भी हिकमत है। हमें कोई एतराज नहीं है, बोलो, ज्यादा बोलो, मगर क्यों? क्योंकि बच्चे मां के करीब रहते हैं। अगर मां कम सुखन होगी, मां नहीं बोलेगी, तो बच्चा बोलना कैसे सीखेगा? इसलिए जिसके पास बोलने की तरबियत लेना है तो उसको अल्लाह ने बोलने की ज्यादा तौफीक दी, इसलिए वो बोलती रहती है, बोलती रहती है। मर्दों का काम है मुस्कुरा के सुन ले, कुछ टेढ़ी तबाड़ी भी करती है, सुन ले। वजह, आका फरमाते तुम में सबसे बहादुर वो है जो गुस्सा पी जाए। तलाक देने वाले नामर्द हैं, औरतों को पे जुल्म करने वाले नामर्द। सुन ले, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसको बात करना है मेरे साथ बैठ के बात कर ले, मैं दलील देने के लिए तैयार हूं। मारने पीटने वाले, बल्कि हदीस पाक का मफहूम है, जो बीवी को मारे ऐसा है जैसे थूक के चाटने वाला, और दिन को मारेगा लेकिन रात तो उसी के साथ गुजारेगा। तो जिसके साथ रहना उसको मारते, इस्लाम में मारने का तस्वुर नहीं है बीवी को। तो आप कहेंगे यार वो तो मुंह चलाती। मैंने कहा उसका मुंह चलाना भी अपने लिए फायदेमंद है। कितना फायदेमंद है? वो जो आखिरी बात कहने चला तो उसको सुने, बात पूरी कर दो। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। उस बुजुर्ग को दुनिया शेख अबुल हसन खरकानी कहती है। नाम सुना इनका? ये अबुल हसन खरकानी कौन है पता है? जब महमूद गजनवी एक जंग को बार बार हार गया तो अबुल हसन खरकानी के पास गया, कहा सरकार मैं जंग हार रहा हूं, जीत नहीं पा रहा हूं, कुछ अता करें। तो अपना जुब्बा दिया, कहा जंग में मेरा जुब्बा रख के दुआ करना, मेरे जुब्बे से की बरकत से अल्लाह तुझे फतह देगा। और महमूद ने खरकानी का जुब्बा रख के दुआ की, अल्लाह फतह दे, अल्लाह ने फतह दी। जिसका जुब्बा इतना कीमती हो, जिसके वसीले से दुआ कबूल हो, कितना अजीम आदमी होगा अबुल हसन खरकानी। इत्तेफाक से एक बहुत बड़ा फलसफी, यानी दुनियावी एजुकेशन का माहिर, फलसफे में बहुत माहिर, वो हजरत का मोतकीद हो गया, बल्कि मुरीद हो गया, फलसफी मुरीद हो गया। तवज्जो करना, तवज्जो है ना आपकी? ये बात एंड हो रही है। घर में अच्छे से रहो, स्टेज पर तो सभी अच्छे से रहते, जलसे में सभी अच्छे से बैठते हैं, घर में अच्छा रहना सीखो। और आका फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करे। सालन में नमक ज्यादा होने पे आंख दिखाते हो, चाय आने में देर हो गई तो आंख दिखाते हो, मां बहन की गालियां देते हो। गाली देना फिस्क है,
غریب نواز سرکار فرماتے ہیں جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. تو جب عام مومن کو گالی دینے سے زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو بیوی کو ماں بہن کی گالی دو گے تو تمہاری زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ بیویوں کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے تم سے. بیویاں تو کمزور ہے, جتنا دبانا چاہو دبا لو, مگر سن لو حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے عورتوں پہ ظلم کیا ہوگا اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا اللہ اس کی نیکیوں کو قیامت کے دن ریزہ ریزہ کر دے گا. اس کی نیکیوں کو ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا کیونکہ اس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا. ظلم مت کرو. جس نے ماں باپ چھوڑے, بچپن کی سہیلیاں چھوڑ, سب چھوڑ کر تمہارے پاس آئی, تم اس پہ ظلم کرتے ہو. ہاں لیکن یہ بھی کہتا ہوں سر پہ بھی مت چڑھانا. ایسا نہ ہو کہ بیوی کو اتنا سر پہ چڑھا لو کہ تیرے ماں باپ کو چھوڑ دے تو کہا جی جی لبیک چھوڑ دیا. یہ بھی نہیں ہو. دیکھو اسلام میں اعتدال, نہ بیوی سر پہ چڑھانے کی چیز ہے نہ پیر میں پہننے کی چیز ہے. وہ بائیں پسلی سے دل کے قریب سے پیدا ہوئی ہے, وہ دل میں رکھنے کی چیز ہے. نہ سر پہ اٹھاؤ نہ پیر میں بٹھاؤ, اس کو دل میں رکھو. جس کی جو جگہ ہے اس کو وہاں رکھو. بہت پیار کرو لیکن لگام بھی کس کے رکھو. ہاں یہ بھی, ظلم بھی مت کرو لیکن کنٹرول رہنا. اتنا کنٹرول رہنا چاہیے کہ اگر آنکھ بڑی کر کے دیکھ لیں تو پھر اٹینشن ہو جانا چاہیے. کیونکہ میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جن کو آنکھ بڑی کر کے اگر دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے تو پھر کئی مہینے تک کے سارا معاملہ درست ہو جاتا ہے. تو آپ کا کنٹرول ایسا ہونا چاہیے, نہ غلامی کرو اور نہ ظلم کرو. بار بات آ گئی تو طویل بھی ہو رہی ہے, اس کا خیال بھی ہے لیکن بات ختم بھی ہوتی ہے. شادی کی محفل ہے, آپ بہت اچھا سنیں. کبھی کبھی بہت بڑی محفلوں میں بھی لوگ بہت اچھا نہیں سنتے, اور کبھی کبھی بہت بڑی محفل نہیں ہوتی لیکن لوگ اچھا سنتے تو بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے. اور آپ نے ایسی محفل سجائی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بولنے میں, لیکن اب بہت دیر تک نہیں کیونکہ ہمیں بھی فلائٹ پکڑنی ہے, فلائٹ نہ چھوٹے, اس کا بھی ہمیں خیال ہے. تو ابوالحسن خرقانی کا ایک مرید ہو گیا, دنیاوی ایجوکیشن رکھنے والا آدمی, فلسفی. اب دنیا دار لوگ بہت کم اللہ والوں سے متاثر ہوتے ہیں. مرید جل بیچارے یہ غریب لوگ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, وہ اور پڑھے لکھے لوگ بہت کم مرید ہوتے ہیں. وہ تو خود ہی پیر بنے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے مرید نہیں ہوں. کوئی بات نہیں, سب کی اپنی اپنی بات ہے. ہاں تو لیکن کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, شریف ہوتے ہیں, اور سبھی پڑھے لکھے شریف ہوتے ہیں, مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. چلیں بات کرتے ہیں. اس کو یاد آئی ابوالحسن خرقانی سرکار کی. وہ سوچا کہ حضرت سے چلو آج گھر پہ مل لیتے ہیں. جیسی دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی خاتون کی, کون؟ اور کہا کہ میں فلاں فلاں ہوں. کیا کام ہے؟ تو کہا کہ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی سے ملاقات کرنا ہے. کہا حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی, وہ مکار کب سے اتنا نیک ہو گیا؟ وہ کب سے حضرت ہو گیا؟ وہ کب سے شیخ ہو گیا؟ یہ سنا تو یہ پیر ان کے کانپ گئے. کہا محترمہ آپ کون؟ کہا اس کی بیوی ہوں. اب یہ تو بیچارہ سوچا یار جس کی بیوی جس کو مکار کہے, یہ تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے. اب اس کی عقیدتوں کا شیش محل ابھی چکنا چوری ہونے کو تھا کہ قدرت نے رہنمائی کی. پیچھے دوسرا اچھا والا پیر بھائی کھڑا تھا. اس نے کہا جناب ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. کیا بات ہوئی؟ یار وہ حضرت کی بیوی حضرت کو مکار کہتی ہے. چپ خاموش رہے. حضرت یہاں نہیں ملیں گے, حضرت ابھی آ رہے ہیں. حضرت کو دیکھا تو حضرت کس طرح آ رہے تھے؟ لکڑی لانے گئے تھے جنگل. لکڑی, یہ اللہ والے لوگ یہ اپنے گھر کی لکڑیاں بھی خود ہی لاتے تھے. اور آج کل ہم لوگ کیسے اللہ والے بن گئے کہ اپنا جوتا بھی پہننے میں شرم آتی ہے ہمیں. لا الہ الا اللہ استغفر. ہم کب بنیں گے اللہ والے ہیں؟ ہاں, جوتا پہنانا یہ آپ کی سعادت ہے. اپنے بزرگوں کو بالکل پہنایا کرو, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے. ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے. بلکہ لوگوں کا تو محبت اتنی ہے کہ لوگ مجھے بھی پکڑ کے چلاتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائیو جو 60 کے اوپر لوگ آئے نا ان کو پکڑ کے چلایا کرو. ابھی میں عمر کے اس حصے میں کہ میں بھی کسی کو پکڑ کے چلا سکتا ہوں, لیکن لوگ مانتے نہیں, مجھے بھی پکڑ کے لاتے ہیں اسٹیج پہ. بہرحال یہ محبت ہے آپ کی. اور بات یاد رکھنا, خدمت کیا کرو,
کیونکہ اللہ والوں کی خدمت سے وہ کچھ مل جاتا ہے جو برسوں کی محنت سے نہیں ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ کی نالین حضور کو پہنا دی. سرکار نے تو نے میری نالین مجھے پہنا دی ہے, اللہ پل صلات پر تیرے قدم کو سلامت رکھے. اور وہ آئی تو نالین اپنے مرشدوں کی سنبھالا کرو, پنایا کرو, لیکن میں اپنی بات کروں, ہمیں اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ تو کہا اتنے بڑا عالم بننے کا راز ایک ہی تھا, حضور جہاں نالین اتار دیتے تھے میں جھٹ سے اٹھا لیتا تھا, اور آستین بڑی سلاتا تھا ان دنوں میں, آستین میں چھپا کر سینے سے لگا کر, جب تک حضور کام میں لگے رہتے بیٹھا رہتا. حضور کی نالین سینے سے لگاتے لگاتے اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا. لوگ کتابیں پڑھ کے وہاں نہ پہنچے جہاں رسول اللہ کی نالین نے پہنچا دیا. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ حضور کی نالین ہے, نالین اتنا بڑھا دیتی ہے, جہاں تک کتابیں نہ لے گئی وہاں تک حضور کی نالین لے گئی ہے. اللہ اکبر. تو اندازہ فرمائے کہ ادھر آؤ, اس فلسفی کا ادھر آؤ کا وہ مرشد ادھر گئے کام سے, ادھر آ رہے مرشد آ رہے ہیں. اچھا اب مرشد آ رہے ہیں لکڑی لے کے, کیسے؟ شیر پہ بیٹھے, روزانہ سر پہ رکھ کے لاتے تھے کیونکہ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. سمجھ گئے کہ کیا ڈرامہ ہو گیا ادھر, کیا معاملہ ہو گیا, سمجھ گئے پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. ارے جو بے خبر ہو وہ پیر کیسا, جس کا ضمیر روشن نہ ہو وہ پیر کیسا. آج سمجھ گئے, روزانہ سر پہ لکڑی آتی تھی, آج شیر پر, اور سانپ کا چابک بنایا. اب آج کل کچھ لوگ سوچیں گے ارے یہ سب کہانی قصہ ہے. کہانی قصہ نہیں, ہمارے پاس آ کے بیٹھو بتائیں گے. قرآن اور حدیث میں اس کی نظیر ملتی ہے. ہاں کہ شیر بھی کسی کی غلامی کر سکتا ہے, لیکن وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب کے غلام ہیں؟ شیروں نے ان کی غلامی کی ہے. ہمارے پاس روایتیں. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا, شیر پر بیٹھے ہیں, لکڑیاں ہیں شیر پہ رکھی ہوئی, ہاتھ میں سانپ کا چابک ہے. اب اس طرح آتے فلسفی نے دیکھا, سمجھ گیا وہ جھوٹی ہے. اب وہ شیش محل جو چکنا چور ہونا تھا وہ سلامت رہے گا, کیونکہ کرامت دیکھ لی نا. جیسے سرائے پیر چومے کا سرکار, کچھ نہیں کہنا, میری تو عقیدتوں کا شیش محل چکنا چور ہی ہوا تھا اگر یہ اللہ کا بندہ رہنمائی نہ کرتا. میری گزارش حضرت, میں آیا تو بدزن ہونے کے قریب تھا مگر بچ گیا. کوئی آئے گا آپ سے بدزن ہوگا, بیعت توڑے گا, آپ کا مخالف ہو جائے گا, اس کو پہلی فرصت میں گھر سے نکالو, اس کو طلاق دو آپ, ورنہ بہت نقصان پہنچائے گی یہ عورت آپ کو. حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا, کیا کہا, اس کو طلاق دوں؟ ارے وہ میری بیوی ہے. میری بیوی کے خلاف بکتے ہو؟ وہ میری محسنہ ہے, اس کے احسانات ہیں مجھ پہ. کہا حضرت وہ مکار کہتی ہے, دغاباز کہتی ہے, آپ کا نام لیتی ہے, آپ کہتے ہیں احسان ہے, محسنہ ہے, آپ طلاق نہیں دیں گھر سے. کہا بیٹا یہ شیر پہ سواری, یہ ہاتھ میں سانپ کا چابک, یہ جو کرامت دیکھ رہے ہیں نا, یہ نفل نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے. وہ مجھ پہ ظلم کرتی ہے اور میں اس کو برداشت کر کے صبر کرتا ہوں, اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا. سمجھا؟ تو صرف تسبیح مصلی سے ولایت نہیں ملتی, کبھی کبھی بیوی کے ظلم کو صبر کرنے سے بھی اللہ ابو الحسن خرقانی جیسوں کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے. اس لیے یہ دنیا ہے, کچھ برداشت کر لو, کچھ کہہ دو, کچھ سن لو. یہ سوچو کہ آپ نے کسی حور سے نکاح نہیں کیا ہے, آپ نے کسی انسان سے نکاح کیا ہے, اور انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.